یا علی مدد. آج مجھے بے حد خوشی ہے اس بات پر کہ ہماری جماعت کے نوجوانوں سے اور خاص طور پر ان لوگوں سے جو علم کی جستجو رکھتے ہیں اور علم کو پھیلانے اور اس کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. اور اس بات پر بھی خوشی ہے کہ ایک ایسے عنوان پر آج ہم بات کریں گے جس پہ عام طور پر لوگ بات نہیں کرتے، یا ایک تأثر سا پیدا ہو گیا ہے ہماری جماعت میں یا ہمارے آری سینٹرز میں کہ اس ٹاپک پہ بات نہ کریں، ری انکارنیشن پہ بات نہ کریں، لائف آفٹر ڈیتھ پہ بات نہ کریں، یا اس کو ایز ایک ٹاپک کسی لیکچر کا عنوان نہ بنائے. مجھے نہیں معلوم کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کہ یہ تاثر پایا گیا. ایک زمانے میں تاثر تھا بے دسون کے بارے میں بات نہ کرے، دسون کے لیے واز نہ کرے، اوپر سے آرڈر آیا ہے. یہ اوپر سے جو آرڈر آتا ہے وہ نہیں معلوم کہاں سے آتا ہے، لیکن ایک تاثر ہو جاتا ہے بے دسون پہ بات نہ کرے، جو کہ ہمارے مذہب کے فنڈامنٹلز میں سے ہیں. آپ کیسے اس پہ بات نہیں کریں گے؟ لیکن کہیں نہ کہیں یہ تاثر پیدا ہوتا ہے. شاید یہ جو ٹاپک ہے اس کی جو پیچیدگی ہے اور اس کے انٹرپریٹیشنز کے جو بہت سے زاویے ہیں ود ان ہمارے اپنی جماعت کے ہماری اپنی تعلیمات میں، جہاں اس کی مختلف تشریحات بعض صورتوں میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ متضاد تشریحات، کانٹراڈکٹری انٹرپریٹیشنز موجود ہے. شاید اس کی بنا پر ہم نے احتیاط کے طور پر لوگوں نے سمجھا ہو کہ بھئی کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پہ بات کرتے ہوئے ہم اس کو مس انٹرپریٹ کریں یا لوگ اس کو سمجھ نہ پائے، یا ہم آدھا ڈسکشن کر کے اس کو چھوڑ دے اور مس گائیڈ ہو جائے. اس سے بہتر ہے کہ اس کے بارے میں آپ بات ہی نہ کریں. تو شاید یہ وجوہات ہو جن کی بنا پر ری انکارنیشن کا جو لفظ ہے وہ ایک بڑا بھاری لفظ بن گیا ہے ہماری جماعت کے اندر کہ اس کے بارے میں بات نہ کریں. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ہماری جماعت کا، ہمارے اداروں کا یا حضرت امام کا کبھی بھی ایسا کوئی رویہ رہا ہے کہ علمی باتوں پہ کوئی پابندی لگائی جائے، علم کی تلاش میں کوئی پابندی لگائی جائے. انٹلیکچول گروتھ اور انٹلیکچول سرچ اور پرسنل سرچ کی حضرت امام انکریج کرتے ہیں، اور علم کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے. تو آج بھی جو باتیں ہم کریں گے پاسبل ہے ہم کسی کنکلوژن پہ تو نہیں پہنچیں گے، کسی بھی علم کا کوئی انتہا نہیں ہے، لیکن شاید ہم اس عنوان کو، اس ٹاپک کو مختلف زاویوں سے دیکھنے کی کوشش کریں، اور شاید ہم یہ سمجھ پائیں کہ اس کے لیے ہمیں کتنا وسیع مطالعہ کرنا چاہیے، یا جو انٹرپریٹیشنز ڈفرینٹ قسم کے پائے جاتے ہیں ان کی کیا وجوہات ہو سکتی ہے. تو آپ نے اس ٹاپک کو لائف آفٹر لائف کہا ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ اس میں آپ خاص طور پر ری انکارنیشن کے بارے میں ضرور سننا چاہیں گے اور بات کرنا چاہیں گے. تو میں نے بھی اس کو یوں سمجھیے کہ ریفلیکشنز آن ری انکارنیشن اینڈ لائف آفٹر لائف کا ٹاپک دیا ہے، کہ جس میں نارملی ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم قیامت کا عنوان اٹھاتے ہیں اور اس ضمن میں ری انکارنیشن کو ایک انٹرپریٹیشن کے طور پر سائڈ سے تھوڑا سا ریفر کرتے ہوئے نکل جاتے ہیں. تو جس سے اصل جو باتیں، جو لٹریچر ہماری تعلیمات کا حصہ، جو سوالات پیدا کرتے ہیں ہمارے اندر، ہم شاید اس کو ٹچ کیے بغیر گزر جاتے ہیں. اس لیے آج ہم ری انکارنیشن سے شروع کریں گے اور پھر اس حوالے سے جو ڈفرینٹ انٹرپریٹیشن سے اس کو ہم سامنے لائیں گے. لیکن ہمارا فوکس یقیناً ری انکارنیشن ہوگا کہ اس ٹاپک میں کیا باتیں ہیں اور اس میں
اس میں کتنے انٹرپریٹیشنز ہیں اور اس کو کن نظریات سے اور کن تشریحات کی روشنی میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ری انکارنیشن کا لفظی ترجمہ آپ لیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے پھر سے جنم لینا۔ انکارنیٹ کسی وجود کا کسی باڈی میں آ جانا، پھر سے اوتار لینا یا پھر سے باڈی میں آنا۔ اس کا جو زیادہ بہتر لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ٹرانس مائگریشن آف سول ہے، یعنی سول کا، روح کا اپنے ہی وجود سے، اپنے ہی جنس سے کسی اور جنس میں مائگریٹ کرنا، ٹرانس مائگریشن آف سول۔ روح کا کسی اور انسانی باڈی میں جانا یا اس کے اوپر جانا یا اس کے نیچے جانا۔ اس سے بھی بہتر جو ایک ٹیکنیکل ٹرم یوز ہوتا ہے وہ میٹم سائیکوسس ہے۔ میٹم سائیکوسس، اس کا مطلب یہ ہے کہ روح کا مختلف جسموں میں جانا۔ ری انکارنیشن میں کیا مانا جاتا ہے؟ ری انکارنیشن میں یوں سمجھیے کہ روح کو ایک چیز سمجھا جاتا ہے۔ روح کوئی چیز ہے، کسی بھی صورت میں ایک اینٹیٹی ہے، کوئی لطیف جوہر ہے، جو کچھ بھی ہے وہ ایک چیز ہے جو ایک باڈی سے دوسرے باڈی میں جا سکتی ہے، اور اگر انسان نے اچھا کام کیا ہے تو اس کی روح بہتر اجسام میں جا سکتی ہے، یعنی جس اوتار میں وہ انسان ہے اس سے اچھے جسموں میں، یا جو دوسری آسمانی، عرشی، فلکی مخلوقات ہے، مثلا جس علاقے میں یہ ڈیولپ ہوا ہے اس کانٹیکسٹ میں کہ جو دیوی دیوتائیں ہیں، جو آسمانی مخلوقات ہے، جو جنت کی مخلوقات ہے۔ دیوی دیوتاؤں سے مراد جہاں بہت سارے خداؤں اور خدا کے بہت سارے مظاہر کا تصور پایا جاتا ہے، ان دیوی دیوتاؤں تک آپ کا اوتار پروگریس کر کے جا سکتا ہے۔ اور اگر آپ کے اعمال اچھے نہیں ہیں تو آپ اپنے ہی انسانی جامع میں کسی بدتر انسان میں جا سکتے ہیں، یا اس سے بھی نچلے اوتاروں میں، مثلا آپ جانوروں میں جا سکتے ہیں، اس سے بھی نیچے آپ حشرات، انسیکٹس میں جا سکتے ہیں، اس سے بھی نیچے آپ درختوں میں آپ کی روح جا سکتی ہے، اس سے بھی نیچے کہ پتھروں میں، پانی میں آپ کی روح جا سکتی ہے۔ اور جو روحانی بری مخلوقات ہیں، بھوت ہے، پریت ہے، جو خبیث روحیں ہیں، جہنم کے، اور جو شیطانی اوتار ہے دوسرے، ان اوتاروں میں بھی جیسا آپ کا عمل ہے اس بیسس پہ روح جو ہے نیچے کی طرف جا سکتی ہے۔ یہ جو ری انکارنیشن کا نظریہ ہے یا ٹرانسمائگریشن آف سول کا نظریہ ہے بہت پرانا ہے۔ یوں سمجھیے کہ زمانہ قبل از تاریخ، جس سے ابھی تک ہمیں ہسٹری معلوم نہیں ہو سکی، اس سے پرانے زمانے میں جو قبائلی لوگ زندگی گزارتے تھے، جو الٹریٹ ناخواندہ قسم کے لوگ زندگی گزارتے تھے، اور ان کے جو آثار ملے ہیں جو ایکسکیویشن کی وجہ سے، ان میں بھی ایسی نشانیاں ملی ہیں کہ لوگ یہ مانتے رہے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان پھر سے کسی اور باڈی میں جنم لیتا ہے۔ جو وقت گزرا ہے وہ زیادہ سے زیادہ ریفائن ہوتا رہا ہے۔ ری انکارنیشن کا نظریہ افریقہ کے چند علاقے میں، آسٹریلیا کے علاقے میں قدیم تاریخ میں ہے کہ پایا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ ہندوستان کا جو خطہ ہے وہاں یہ بہت زیادہ پھیلا اور پھلا پھولا ہے۔ اس میں ہندو مذہب، بدھ مذہب، جین مذہب اور سکھ مذہب، اس میں یہ بہت ایک ایلیبریٹ سسٹم کے طور پہ پایا جاتا ہے۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ مسلمانوں میں کچھ فرقے ہیں، بعض صوفیہ کی طرف حوالے دیتے ہیں، یا جو دروز ہیں ان کے لیے، یا ایک دو اور فرقہ ہے جس کی طرف ان کا یہ عقیدہ ہے کہ نصیری ہے مثلا، یہ لوگ ری انکارنیشن آف سول یا ٹرانسمائگریشن آف سول میں مانتے رہے ہیں۔ اس نظریے کے ساتھ دو اور کانسیپٹس ہیں، دو اور الفاظ ہیں جو اس کے ساتھ وابستہ ہیں، ان میں بھی تصورات موجود ہیں، اور اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے کہ بھئی آخر
जिस्म के बाद जिस्म लेना, एक जिस्म से दूसरे जिस्म में जाना, क्या वजह है, क्यों ऐसा हो, इसके पीछे कानून क्या है? और उसके पीछे जो सबसे बड़ा कानून बयान किया जाता है वो लॉ ऑफ कर्मा है। लॉ ऑफ कर्मा। आप जब भी रीइंकारनेशन पढ़ेंगे तो कर्मा की फिलॉसफी और कर्मा की थ्योरी सामने आएगी। इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहें उसका मतलब अमल है। कर्मा का मतलब यह है कि आप जैसा अमल करते हैं, अच्छा या बुरा, उसका फायदा और उसका नुकसान आपको उसी हैसियत में और उसी सूरत में जाकर अदा करना पड़ता है या हासिल करना पड़ता है। मसलन अगर आपने किसी इंसान को अज़ियत दी है, आपने किसी इंसान को तंग किया है, तो वो एक बीज आपने बो दिया है, आपके अमल का वो बीज बो गया। वो सिर्फ अमल ही नहीं, आपके थॉट्स तक को काउंट करते। आपने थोड़ा सा भी बुरा सोचा है, उसका बीज पड़ गया और वो जो है अपना असर दिखाएगा, अपना फल लाएगा। आपने किसी कुत्ते को पत्थर मारा तो वो आपके कर्मा में आ गया। अब ये होना है कि आप एक जन्म में कुत्ता बने और वो कुत्ता एक जन्म में इंसान बने, वो आपको पत्थर मारे, तब वो आपका कर्मा खत्म होता है जो एक आपने किया था। तो ये इंसान के अच्छे और बुरे आमाल के सजा और जजा लेने और देने के हिसाब से इंसान को एक के बाद दूसरा जन्म लेना पड़ता है। और उसमें सोल को इटर्नल या हमेशा के लिए समझा जाता है। इस कर्मा का जो बंधन है, कर्मा का जो चक्कर है, कर्मा चुकाने के लिए इंसान जिस साइकिल में दाखिल होता है उसको रीइंकारनेशन या ट्रांसमाइग्रेशन कहते हैं कि वो जो खुदा की ज़ात है इससे बालातर है और वो इस सिस्टम में आपको डाला हुआ है। इस सिस्टम से निकलना जरूरी है। यानी आप ऐसे अमाल करें कि आप बार बार, ये जो हमारे ज्ञान लिटरेचर आप पढ़ते हैं कि बार बार चक्कर में नहीं पड़ो, आपको अच्छा अवतार मिला है, अच्छा जन्म मिला है, आप इससे बाहर निकले। तो उससे बाहर निकलने के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो एक कॉन्सेप्ट है जो है मोक्ष। ज्ञानों में भी आपको मोक्ष, मुगत, मुक्ति, नजात, ये अल्फाज आपको मिलते हैं। इसका मतलब यह है कि आप ऐसे आमाल करें कि जिससे आपका ये जो कर्मा का बंधन है वो खत्म हो, उससे आप बाहर निकले। और कर्मा को खत्म करने के जो रास्ते ये बताते हैं उनमें अच्छे आमाल करें, कोई बुरा अमल न हो, आपके अच्छे आमाल से आपके बुरे कर्म जो हैं वो करते जाएं, आपकी सोच अच्छी हो। मेडिटेशन के जरिया एक ध्यान होकर आप रूहानी मखलूक़ात से अपना राब्ता कायम करके अपने कर्म के असरात को काट सकते हैं। और एक दफ़ा आप अगर मुक्ति हासिल कर लेते हैं, मोक्ष हासिल कर लेते हैं, नजात हासिल कर लेते हैं, तो आप इस साइकिल से निकल जाते हैं। फिर आपकी रूह जो है वो इटर्नल है, जो सबसे हाईएस्ट एंटिटी है, उसमें मिल जाती है और फिर आपको इस चक्कर में दाखिल नहीं होना पड़ता है। तो रीइंकारनेशन या ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, उसके साथ कर्मा और मोक्ष, ये तीन मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं कि जिनका ताल्लुक इसके साथ है। अब जिन इलाकों में इसके अकायद पाए जाते हैं वहाँ इसकी निशानियां भी पाई जाती हैं। मसलन आप हिंदू ड्रामे और हिंदू फिल्में देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, उसमें आपको फिर से अवतार लेना और फिर से जन्म लेना, आप देखें कि कितने ऐसे कैरेक्टर्स आपको मिलेंगे भाई जो पूरी कहानी इस पे बिल हुई है कि पिछले जन्म में मैं यहाँ पैदा हुआ था या पैदा हुई थी और सारा पिछला उसको याद आ रहा है और उसी पे सारी फिल्म बनती है। तो ये सोसाइटी की एक जिंदा हकीकत है जिसको वो इस तरीके से एक्सेप्ट करते हैं। 1925-26 में एक वाकया हिंदुस्तान में पेश आया था कि जिसको हमारे उस वक्त मुंबासा में हमारे एक स्टडी ग्रुप काम करता था, इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि की हिदायत की रोशनी में, तो वो डिस्कशन करते थे। उन्होंने भी लाइफ आफ्टर डेथ की काफ़ी चीज़ें डिस्कस की। वहाँ ये पूरा वाक़या उन्होंने रिकॉर्ड किया है कि 1925 में 4 अक्टूबर 1925 में मथुरा में एक खातून का जवानी में वो डिलीवरी में इंतकाल हुआ। उसका लुगड़ी बाई नाम था। मथुरा में उसका इंतकाल हुआ। और 1926 में दिल्ली में एक बच्ची का जन्म हुआ, शांति देवी उसका नाम रखा गया।
یہ تقریباً 300-400 کلومیٹر دور ہوگا وہاں سے. اور 4 سال کی عمر جب ہوئی شانتی دیوی کی تو شانتی دیوی نے بہت اسٹرینجلی بیہیو کرنا شروع کیا. تو گھر والوں نے پوچھا کیا ہے، تو وہ اس طرح کہہ رہے جیسے مجھے برہمن یعنی اس ہائی کاسٹ یا ہائی نسل کے جو لوگ ہوتے ہیں مجھے اس طرح کے کھانا چاہیے. اور ایک ریویلیشن اس کو ہونے لگا، اور اس میں وہ یہ بتانے لگی کہ میں اصل میں یہ نہیں ہوں جو کہ میں اس وقت ہوں، اور میں تو وہاں پیدا ہوئی تھی، وہاں میرا گھر ہے، میرے پیرنٹس ہیں، میرا شوہر ہے، میرے بچے ہیں، اور یہ جگہ ہے. تو لوگ شروع میں سمجھ رہے تھے کہ یہ کچھ عجیب سی بات کر رہی ہے، کیا ہے. جب شدت بڑھ گئی تو ان کے گھر والے واقعی متھرا گئے معلوم کرنے کے لیے، تو پتہ چلا کہ ہاں یہاں اس نام کی عورت تھی، گزر گئی ہے، یہ اس کا شوہر ہے، یہ اس کا خاندان ہے، یہ اس کا مکان ہے. اور شانتی دیوی نے وہاں کے لوگوں کے نام اور مکان کا رنگ وغیرہ سارا بتایا. اس کو وہاں لے گئے. وہ 6-7 سال کی بچی ہے ابھی، اس کا شوہر حیات ہے وہاں پہ. بہت انٹیمیٹ کوشچن کیے اس کے شوہر نے اس کے بارے میں، جو سوائے بیوی کے کوئی نہیں بتا سکتا. بیوی نے اس کو بتایا کہ آف کورس یہ اسی طرح ہے. اس نے بھی ایکسیپٹ کیا کہ ہاں یہ میری جو کچھ یہ جانتی ہے سوائے میری بیوی کے کسی کو نہیں معلوم. اور سب کو اس نے ریئلائز کیا، پہچانا. حکومت نے 3 بہت سینئر لوگوں کی ایک ٹیم بنائے جس میں ریٹائرڈ ججز تھے اور جرنلسٹ تھے، اور انہوں نے بھی سارا انکوائری کرنے کے بعد یہ کہا کہ اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے. اور پھر ویسٹرن کنٹری میں سے ایک جرنلسٹ وہاں آیا اس پہ انکوائری کرنے کے لیے اور اس کا مذاق اڑانے کے لیے کہ ہندوستان کے لوگ کس قسم کا عقیدہ رکھتے ہیں. اور سارے اس نے انویسٹیگیشن کیا، مگر جاتے ہوئے اس نے کہا کہ میرے خیال سے سائنٹیفیکلی پروون کیس آف ری انکارنیشن کا جس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں رہ سکتا. وہ کہتا یہ ہے کہ میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ میں اس کو جھٹلا سکوں. پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر آپ کی بیوی ہے تو آپ شادی کریں. اس نے کہا نہیں میں دوسری شادی کر چکا ہوں اور اتنی بچی سی ہے. اور اس نے جب شانتی دیوی بڑی اسے کہا تم کیوں نہیں شادی کرتی؟ کہا میرا شوہر زندہ ہے، میں کیسے شادی کروں گی. تو anyway یہ بات یہاں ختم ہوتی ہے. لیکن اس قسم کے واقعات موجود ہیں. اب ان کو کس طریقے سے لینا، کیا کسی ایک واقعات 2 واقعات کو ہم لے کر اس کو ایک رول بنائیں، یا ان کو ہم آئسولیٹڈ کیسز میں لیں، یا اس قسم کے واقعات کو ہم مسٹری کے طور پہ لیں. سچی بات تو یہ ہے کہ لائف آفٹر لائف یا لائف بیفور لائف ان دیٹ میٹر، یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے مسٹری ہے، انون ہے، غیب میں سے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ غیب کا علم ہمیں نہیں دیا گیا ہے. تو جو کچھ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، وہ لوگوں کے انٹرپریٹیشنز ہیں. جو بھی لٹریچر اویلیبل ہے ان میں سے لوگ اپنا اپنا انٹرپریٹیشن دینے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہم اسی حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ ری انکارنیشن اور لائف آفٹر ڈیتھ کے بارے میں کتنے قسم کے انٹرپریٹیشنز پائے جاتے ہیں. تو یہ اس کا بیس ہے کہ انسان مرنے کے بعد مختلف جسموں میں اور مختلف حالتوں میں جا سکتا ہے. اور ہماری جماعت کے اندر، ہمارے طریقے کے اندر بھی گنان کا جو ہمارا لٹریچر ہے اس میں اس کا کافی زیادہ ذکر ملتا ہے. ہمارے طریقے میں ہم دوسرے بیان کی طرف بعد میں آتے ہیں. جو ہمارا لٹریچر ہندوستان میں ڈیولپ ہوا، آپ یہ یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی دعوت جس علاقے میں بھی ہو، وہ اس علاقے میں جو ٹیچنگ، جو تعلیم کا رواج ہے، وہاں جو عقائد پائے جاتے ہیں، وہاں کی جو ثقافت ہے، اس سے ہٹ کے الگ تھلگ کوئی چیز بالکل نئی پیش نہیں کرتا، بلکہ جو بھی چیز وہ پیش کرے گا اسی علاقے کے اندر، اسی ثقافت، اسی زبان اور اسی عقیدے کے اندر پیش کرے گا. یہی وجہ ہے کہ آج کل کے جو ہمارے گنان کے اسکالرز ہیں وہ ہمارے ہندوستان کی تعلیم کو کنورژن کا نام نہیں دیتے ہیں. کنورژن سے مراد کہ آپ اپنا مذہب چھوڑ کر کسی اور مذہب میں چلے جاتے ہیں. کہا ان ہندوؤں کو اگر اسماعیلی بنایا گیا، عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ ماس کنورژن ہوا تھا، ہزاروں کے حساب سے لوگوں کو ہمارے پیروں نے اسلام میں داخل کیا. وہ کہتے ہیں جو عقائد وہاں دیے گئے ہیں وہ کنورژن کے ڈیفینیشن میں نہیں آتا. کنورژن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے پچھلا آپ نے سب چھوڑ دیا اور آپ ایک بالکل نئے مذہب میں داخل ہو گئے.
یہاں کہتے ہیں کہ اسماعیلی دائیوں نے، اسماعیلی پیروں نے کنورژن نہیں کیا، بلکہ وہ کہتے ہیں یہ ایک کمپلیشن کیا ہے، یا اس میں ایڈیشن کیا ہے، تھوڑا سا ایڈجسٹمنٹ کیا ہے، لیکن فل فلیج کنورژن کے ڈیفینیشن میں آپ اس کو نہیں لا سکتے کہ جہاں اماموں کے حوالے سے امامت کی تعلیم دی تو جہاں 9 اوتاروں کے عقائد پائے جاتے تھے ان میں اور 10واں اوتار کا انتظار تھا تو انہوں نے 10واں اوتار انٹروڈیوس کیا۔ سملرلی ان کے جو وہاں کے لائف آفٹر ڈیتھ کے عقائد تھے انیشیلی آپ دیکھیں اس کو کسی طرح بھی ڈسٹرب نہیں کیا گیا، اعمال کے تصور کو اسی طرح پیش کیا گیا جس طرح کے اس زمانے میں لوگوں کا عقیدہ تھا۔ یہ نہیں ہے کہ گنانوں میں ہمیشہ اسی بات کی تعلیم دی گئی ہو، وہاں بھی جنت کا ذکر ہے گنانوں میں، وہاں بھی جہنم کا ذکر ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس زمانے میں کون سی دعوت ہوئی ہے اور کس دائی کا اور کس پیر کا کلام آپ سنتے ہیں، مگر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے گنانوں کے اندر بھی ٹرانسمائگریشن آف سول، 35 نے 25 سول نے 8 وارہ 84 پھریو تجھے شان ناویرے، کہ یہ 4 جگوں کے اندر پہلے جگ میں تو 35 دفعہ انسان بنا، دوسرے جگ میں 25 دفعہ بنا، تیسرے جگ میں 16 دفعہ بنا اور اس کل جگ میں تو 8 مرتبہ انسان بنا۔ اس طرح وارہ 84 پھریو یعنی 84 ٹائمز تو انسان بنا ہے، اور اس 84 ٹائم ایک انسان سے دوسرے انسان کے جامع کے اندر 1,00,000 اوتار سے گزرا ہے۔ جو 1,84,000 ہم کہتے ہیں اس کا مطلب 1,84,000 نہیں ہے بلکہ 84 لاکھ ہے۔ 1,84,000 یعنی 84 لاکھ، اس میں یہ کہا گیا کہ مہا پدارت سریکھو مانکھو تے نہیں آوے وارموار، لاکھ اوتار ادھم نو تو بھوگیو تیارے پامیو ایک مان کا اوتار، کہ انسان کا اوتار بہت قیمتی ہے، بار بار نہیں آتا، 1,00,000 تو ادنا قسم کا نچلے قسم کے اوتار سے گزرا ہے تب تجھے ایک انسانی اوتار ملا ہے۔ اور اس پورے سائیکل کے اندر کرتا جگ، تریتا جگ، دوآپر جگ اور کل جگ، اس 4 جگ کے اندر 35 25 16 اور 8 اس طرح 84 مرتبہ یعنی 84 لاکھ اوتاروں سے گزرا، اور اس میں 84 مرتبہ تجھے انسان بننے کا موقع ملا۔ اب بھی اگر تو بھول گیا تو پھر واپس اس لمبے چکر میں پڑ جائے گا، اس لیے کہتے ہیں کہ تو امام کو پہچان اور اس چکر سے باہر نکل۔ تو موکش، مگت، دیدار، عبادت، بندگی، بیت الخیال پہ جو زور دیا جاتا ہے کہ اجم پیا جاپ ونا مکتی نہ ہوئے، کہ اس میں اعظم کے بغیر، ذکر کے بغیر تیری نجات نہیں ہے، بالکل وہی ہے کہ میڈیٹیشن کے ذریعہ تم اپنے کرم کو کاٹ سکتے ہو اور اس سے تم باہر نکل سکتے ہو۔ تو آپ دیکھیں گنانوں کے اندر کرم کا ذکر ہے اور بھوت پریت بننے کا، جے جیو میرے شاہ جے مندر نہ آونا تے ہوئش بھوت پریت، جو میرے مولا کے گھر میں جماعت خانے نہیں آئے گا اس کا اوتار جو ہے بھوتوں کا ہوگا، پلیتوں کا اوتار ہوگا۔ شاہ کو ڈھونڈنتے دیکھنتے کہتا جگ گیا، ویرا کہتا بھو گیا، کہ کتنے جگ اور کتنے اوتار میرے گزر گئے کہ میں مولا کو ڈھونڈ رہی ہوں۔ اسی طرح پورو پن، پچھلے جنم کے اچھے کام، آج بھی ہم میں سے بہت سے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے۔ پچھلے دنوں بھی میں آری سینٹر میں بات کر رہا تھا تو بہت شدت سے یہ چیز سامنے آئی کہ ہمارے پچھلے جنم کے اچھے کام تھے تب تو ہم اسماعیلی بنے ہیں، ٹھیک ہے، پورو پن ونا نو پامیے، ہے نا گنان، جب تک آپ کے پچھلے کرم اچھے نہ ہو تب تک آپ کا یہ جنم اچھا نہیں ہوتا۔ تو ہمارا پچھلا جنم اچھا تھا تب تو ہم اسماعیلی بنے، مطلب ہمارے بہت کریڈٹ ہے، ہم نے بڑے اچھے کام کیے ہیں۔ یہ انٹرپریٹیشن ہے، کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے کہ بھئی ہمارے اعمال اتنے اچھے ہیں تب ہمیں چوز کر کے سلیکٹ کر کے اور اسماعیلی بنایا گیا ہے، تو اب تو بس سیدھا ہم جنت میں داخل ہونے والے، اب یہاں وہاں کہیں جانے کا سوال ہی نہیں، ہم اتنے اچھے ہیں۔ تو پھر جو لوگ اس مذہب کو چھوڑ کے ابھی جا رہے ہیں وہ کون ہے؟ مطلب ایسے لوگ بھی آپ کو جماعت میں بہت ملیں گے جو ہماری جماعت چھوڑ کے جا رہے ہیں، جو اتنے اچھے کام کیے، بالکل کوالیفائی ہو گئے اسماعیلی بننے کے لیے، اتنے سارے اچھے کام کر کے کوالیفائی ہو کے اسماعیلی بنے اور چھوٹی چھوٹی بات میں اسماعیلی مذہب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تو ان کا کیا ہوا؟ انہوں نے کیا گناہ کیے؟ غلطی سے آ گئے تھے اور واپس نکال دیے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو ہمارا اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہم پیچھے سے کافی کچھ لے کے اپنے ساتھ آئے ہیں، ان کو بھی
क्वेश्चन करना, यानी ऑटोमेटिकली हम ये कहते हैं कि हम पिछले ज़माने से बहुत कुछ कमाते हुए चले आए हैं। तो गिनानों की तालीमात के अंदर आप ये याद रखिए, जिस इलाके में ये तालीम हुई है, इमाम सुल्तान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि के फरमान के अंदर भी आपको ऐसे इंडिकेशंस मिलेंगे, हम उसका भी तज़किरा करेंगे, जिससे लोग ये नतीजा अख्ज़ कर सकते हैं कि भाई आप मरने के बाद फिर से जानवर में जाए, फिर से हैवान बने, तो आपका इंसान बनने का क्या फ़ायदा। तो ये तालीमात हिंदुस्तान की जो हमारे इस्माइली दावत हुई है उसके इब्तदाई तालीमात में आपको मिलेगी। बाद की तालीमात में आप देखेंगे जिसमें जनरल इस्लामी बिलीफ जो है, कुरान की तालीमात, क़यामत की तालीमात, जन्नत और जहन्नम और क़यामत के आसार, तो ये जो हमारा पूरा इस्माइली लिटरेचर है उसमें आप जो चीज़ जहाँ डेवलप हुई है तारीखी तौर पर उसको हम वहाँ रखें और उस तरह देखें। जो मेन स्ट्रीम इस्लाम है, यानी आम तौर पर जो इस्लामी तालीमात और जिनका लिटरेचर बहुत ज़्यादा है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा रीइंकार्नेशन या ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल का जिक्र नहीं मिलेगा। आम तौर पे लोग ये कहते हैं इस्लाम इस चीज़ को नहीं मानता। अलबत्ता इस्लाम में कुछ फ़िरके रहे हैं जिन्होंने किसी न किसी लेवल पे रूह का फिर से जन्म में जाना उस पे अकीदा रखा हो, लेकिन जो मेन स्ट्रीम लिटरेचर हमारे सामने है उसमें इसका कोई बहुत ज़्यादा तज़किरा नहीं है। जो हमारे हिंदुस्तान की दावत के अलावा जो हमारे दूसरे दाई हैं, अल-मुइद फी दीन अश-शिराज़ी, जिन्होंने यूँ समझ लीजिए कि इसके बारे में कुछ कहा या लिखा है, क्योंकि हमारे लिटरेचर में कुछ उन्वान ऐसे रहे हैं जिस पे बहुत ज़्यादा कहा गया है, बहुत ज़्यादा डिस्कस हुआ है, लेकिन ये ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल एज सच जितना लिटरेचर अभी तक हमारे सामने आया है उसमें बहुत ज़्यादा अहमियत देकर इसको डिस्कस नहीं किया गया है। जहां डिस्कस किया गया है वहां इसको डिनाई किया गया है। और ख़ास तौर पर अल-मुइद फी दीन अश-शिराज़ी की जो तालीमात है और उनकी जो किताब है, उन्होंने इस बात को डिनाई किया है कि इस्माइली, बल्कि वो चूँकि इस्माइली दाई हैं, उन्होंने अपनी किताब में यहाँ तक लिखा कि बाज़ इस्माइली दाई जो हैं वो जमात को गुमराह कर रहे हैं, यानी उस वक्त ये डिबेट चल रहा होगा। तो अल-मुइद खुद लिखते हैं कि हमारे कुछ दाई जो हैं वो जमातों को गुमराह कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम मर जाओगे तो दूसरे इंसानी जिस्म में जाओगे और तुम हैवानों में जाओगे और पत्थरों में जाओगे। तो उसने वो चारों टर्म्स यूज किए हैं और कहा इन चारों में से किसी की भी पॉसिबिलिटी नहीं है, जिसमें वो कहता है कि इंसान न नस्ख हो सकता है, न मस्ख हो सकता है, न फस्ख हो सकता है, न रस्ख हो सकता। चार वर्ड्स उसने यूज किए हैं। पहला यह है कि नस्ख, जिससे तनासुख, जब आप ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल का वर्ड कहते हैं, रीइंकार्नेशन, उसका इस्लामी वर्ड है तनासुख। तनासुख का मतलब यह है कि इंसान का इस जिस्म का खत्म होना और किसी और जिस्म में जाना। वो उसको डिनाई करता है कि न तो तनासुख है, यानी न तो नस्ख है कि आप एक इंसानी जिस्म छोड़ के दूसरे इंसानी जिस्म में जाए, न तो मस्ख है, कहते ना इसका चेहरा मस्ख कर दिया गया, बिगाड़ दिया, यानी न तो आप मस्ख हो सकते हैं, यानी ये कि इंसान से आप बंदर वगैरह में किसी जानवर में चले जाएं, ये भी पॉसिबल नहीं है। तीसरा कहता है कि ना आप फस्ख हो सकते हैं, यानी जानवर से भी बदतर कि आप हशरात में, इंसेक्ट्स में, सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े में जाए, कहाँ ये भी पॉसिबल नहीं है। चौथा रस्ख, कोई मजबूत चीज में चले जाए जो कि पत्थर बनना है, का न तो आप रस्ख हो सकते हैं, का इन चारों चीजों की गुंजाइश नहीं है। और वो लाइफ आफ्टर डेथ के या मरने के बाद दूसरी जिंदगी का जो हवाला देते हैं, जो तशरीह करते हैं, उसमें वो कहते हैं कि इंसान जो फिर से जन्म लेगा या पैदा होगा, वो उसका जो कुरान में बार बार जिक्र है, वो कहता है वो रूहानी होगी न कि जिस्मानी। जिस्म में तगय्युर है, जिस्म बदलता है, इसलिए इंसान को एक जिस्म से दूसरे जिस्म में डालना और यह मानना क़यामत के दिन फिर आप जिस्म के साथ ही पैदा होगे और उसमें कोई फर्क नहीं होगा। कहा अगर बॉडी है तो उसमें तब्दीली आनी चाहिए और वो रहेगा।
اس نے دلائل دی کہ انسان ایک پانی کے قطرے سے ڈیولپ کرتے کرتے، سورہ المومنون کے ابتدائی ابھی آپ نے قرآن کی آیت سنی، خلق الانسان من علق، کا انسان جو ہے اس طرح ڈیولپ ہوتا ہے، اور یہ ہمارا ایک پروگریس ہے، ہم آگے سے آگے جاتے ہیں، کا جس طرح انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور ماں کے پیٹ میں اس کی ایک تربیت ہوتی ہے، اس کا فارمیشن ہوتا ہے، اور وہ اس فارمیشن کے بعد اس دنیا میں آتا ہے۔ جب اس دنیا میں آ چکا ہوتا ہے تو ماں کے پیٹ میں جو اس کی تخلیق ہو رہی تھی وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے، اب وہ ماں کے پیٹ میں نہیں رہ سکتا، اس کا باہر آنا ضروری ہے، اور اب وہ واپس اس ہستی میں، آپ کہیں کہ اس کا ریگریشن ہو سکتا ہے، وہ پیچھے جائے، اس کا مطلب کہا یہی ہے کہ آپ کہیں کہ ایک انسان سے بدل کے جانور میں جائے، اس کا مطلب وہی ہے کہ انسان سے آپ کہیں کہ وہ پھر سے اپنے ماں کے پیٹ میں جائے اور پھر سے وہ گوشت کا لوتھڑا بن جائے، پھر سے ہڈی بن جائے، کہا یہ پاسبل نہیں ہے۔ یہ سول از اسینڈنگ، وہ کہتا ہے سول از پروگریسنگ، کا ایک کے بعد دوسرا ہم دوسرے اسٹیجز سے آگے بڑھتے ہیں، لیکن وہ کہا کہ پیچھے جانا یہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ سول جو ہے وہ ہمارا آگے سے آگے بڑھتا ہے، ہم پیچھے نہیں جا سکتے ہیں۔ اس دنیا میں واپس آنا گویا ایسا ہی جیسے آپ سے کہا جائے کہ آپ شکم مادر میں جائے، کا جس طرح یہ دنیا ماں کے پیٹ کے مقابلے میں ایک بڑی دنیا ہے، اور انسان کو پیدا کر کے ایک اچھی جگہ پہ لایا گیا، اس طرح اس دنیا میں ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے بعد آپ کی دوسری دنیا۔ جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں کو معلوم ہے کیا فارم ہو رہا ہے، باپ کو معلوم ہے کیا فارم ہو رہا ہے، لیکن جو خود ڈیولپ ہو رہا ہے اس کو نہیں معلوم کہ وہ کیا بن رہا ہے۔ صحیح ہے؟ پریگننسی کے حالت میں ماں کو معلوم ہے کہ پریگننسی کمپلیٹ ہونے کے بعد ایک انسانی فارم میں میرا بچہ پیدا ہوگا۔ باپ کو معلوم ہے، جس نے صرف اسپرم کنٹریبیوٹ کیا، کچھ بھی نہیں کیا، وہ بھی جانتا ہے کہ میرا اتنے عرصے کے بعد یہ انسان بن کے آگے آئے گا۔ تو فادر اینڈ مادر دونوں کو معلوم ہے، مگر جو خود بڑھ رہا ہے انسان، اس کو نہیں معلوم کہ وہ کیا بن رہا ہے، اس کو صرف وہ ڈسپلن جو فالو کروائی جاتی ہے وہ کرتا ہے اور اس کا فارمیشن ہوتا ہے۔ کہا اسی طریقے سے اس دنیا کے اندر پیغمبر اور امام آپ کے ماں باپ ہیں، اور ہم مومنین کی وہ روحانی فارمیشن کرتے ہیں۔ وہ جو ہم سے کہتے ہیں آپ یہ کریں یہ نہ کریں، ان کو معلوم ہے کہ ان کی باتوں کو ماننے سے ہم کیا بنیں گے۔ ہمارا امام جانتا ہے کہ ہمارا کیا فارمیشن ہوگا آفٹر دس لائف، ہم کو نہیں معلوم ہے۔ بالکل اس طرح جس طرح کہ بچے کو نہیں معلوم وہ کیا بن رہا ہے، ماں باپ کو معلوم ہے، ہمارے روحانی ماں باپ کو معلوم ہے وہ ہمیں کیا بنا رہے ہیں، لیکن ہمیں نہیں معلوم، اس لیے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ تو ہمارا اس دنیا سے نکل جانا اور اس دنیا میں جانا بالکل ایسا ہے جیسا کہ ماں کے پیٹ سے بچے کا دوسری دنیا میں جنم لینا۔ اس کے بعد کہا وہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے کہ بندہ واپس پھر اس کے اندر جا سکے، اس لیے کہا یہ پاسبل نہیں ہے۔ اور دوسرا جو سول کے ڈفرنٹ لیولز اور گریڈ کی بات کی گئی ہے ہمارے اسماعیلی دائیوں کے انٹرپریٹیشن میں، کہ ڈفرنٹ لیول کے ڈفرنٹ سول یا اسپرٹ آپ مان لیں، کہ مثلا ہم مانتے ہیں کہ جمادات، پتھر ہے، منرلز ہیں، ان میں بھی اپنی قسم کی کوئی جان ہے، آپ اس کو روح جمادی کہہ لیجئے، کہ وہ منرلز کی ایک سول یا روح یا اسپرٹ ہے۔ جب اس کا ایک گریٹ پروگریس ہوتا ہے اور وہ جمادات میں سے ویجیٹیشن میں، ویجیٹیبل میں آتا ہے، اس میں ایک سول کا ایڈ ہوتا ہے۔ اب اس کے پاس دو سول ہے، کہ ایک سالڈ ایگزسٹنس کا اور دوسرا گروتھ کا۔ جب وہ اینیمل سول میں آتا ہے اس میں ایک کوالٹی بڑھتی ہے، گروتھ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب ایک جانور، ایک حیوان ویجیٹیبل کو کھاتا ہے تو وہ ویجیٹیبل کو پروگریس ملتا ہے اور وہ ایک تیسرے سول میں آتی ہے، اس میں ایک سول کا اضافہ ہوتا ہے۔ ایک تو ایگزسٹنس کا ہے کہ سالڈ باڈی ہے، دوسرا گروتھ کا ہے جو اینیمل سول کا ہے، تیسرا فریڈم اینڈ موومنٹ کا ہے جو اینیمل سول کا ہے۔ تو اس میں جمادات، نباتات، حیوان، تین سول جمع ہوئے۔ جب انسان حیوان کو کھاتا ہے یا اس کا پروگریس ہوتا ہے تو اس میں چوتھی روح آتی ہے، ہماری سالڈ باڈی ہے، ہمارے اندر منرلس ہے، آپ جانتے ہیں، ایک ہمارے سول کا وہ حصہ ہے۔ ہم نبات کی طرح بڑھتے ہیں، گرو ہوتے ہیں، پھیلتے ہیں، یہ ہمارے نباتی روح ہے۔ ہم حیوان کی طرح کھاتے پیتے افزائش نسل میں جاتے ہیں، یہ ہماری حیوانی روح ہے۔ اس میں ایک سول کا اضافہ ہوا ہے، روح ناطقہ، جس میں انٹلیکٹ ہے۔
بات کرنے کی طاقت ہے، سوچنے کی طاقت ہے، گروتھ ہے. ہمیں جب روح القدس کھائے گا، جو ہم سے اوپر والی روح ہے، تو ہم اس روح میں پروگریس کر جائیں گے. ہمارے اوپر جو بڑی روح ہے، امام کی روح ہے، جو بھی بڑی روح ہے، جس کی فرمان برداری ہم کرتے ہیں، یعنی ہم اپنے آپ کو ان کے سپرد کرتے ہیں. جس طرح ویجیٹیبل کو جب ہم کھاتے ہیں تو وہ ریزسٹ نہیں کرتے ہیں. آپ بھاجی کھا رہے ہیں کہ نہیں مجھے نہیں کھاؤ، مجھے بھاجی رہنا ہے، وہ ولنگلی انولنگلی وہ آپ سبمٹ کرتے ہیں تو وہ ہماری باڈی کا حصہ بنتے. جانور کا گوشت آپ کاٹنے والے کو ریزسٹ کرتے ہوں گے لیکن کھانے والے کو ریزسٹ نہیں کرتے. آپ گوشت کھا رہے ہیں، کچھ نہیں کہتا آپ سے، وہ اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتا ہے، تو آپ کی باڈی کا حصہ بن کے اس کو پروموشن ملتا ہے. سملرلی اگر ہمیں مسلم کہا گیا کہ آپ سبمٹ کریں، ہم اپنے آپ کو پیغمبر کے اور امام کے حوالے کرتے ہیں، وہ ہمیں کھاتا ہے، فزیکلی نہیں کھاتا، ہماری سول کو کھاتا ہے، یعنی ہمیں وہ اپنا حصہ بناتا ہے، تو ہم ہائر اسفیئر میں ہائر سول کا پارٹ بن جاتے. اب اگر ہم ریگریشن میں مانتے ہیں، اب اگر ہم یہ کہیں کہ یہ واپس جائے، چلو انسان سے واپس جائے، اس نے برا کام کیا، اس کو جانور بنا دو، تو جب وہ ایک اسٹیپ نیچے جائے گا تو وہ جو ایک سول اس کے اندر تھی، ہیومن سول، اس کا کیا ہوگا؟ اگر آپ کہتے ہیں یہ ہیومن سول بھی اس جانور میں جائے گا، پھر تو اس کو بات کرنی چاہیے، اس کی فریڈم ہونی چاہیے، اس میں انٹلیکٹ، کیونکہ وہ سول کے ساتھ ہے. یا تو یہ سول پیچھے چھوڑ کے جائے. تو آپ دیکھیں یہ پاسبلٹی وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے کہ انسان ہائر انٹلیکٹ ہونے کے بعد آپ اسے کہیں کہ وہ لوور لیول پہ جائے، تو اس کا وہ سول جو انسانی لیول میں ایڈ ہوا تھا، جس کی وجہ سے انسان بنا تھا، اگر وہی حیوان میں جاتا ہے تو پھر وہ کوالٹی حیوان میں ہونی چاہیے کہ وہ سوچے، بات کرے، لکھے، پڑھے، اسکول چلائے، یونیورسٹیز چلائے. لیکن اگر وہ سول اس میں نہیں جاتی تو کیا وہ بات نہیں کر سکتا، سوچ نہیں سکتا، مگر باقی سب کچھ وہ انسان ہی ہے؟ تو کہا پھر وہ، یا آپ اسے کہے کہ اگر وہ درخت بن گیا ہے تو اس کا اینیمل سول کہاں گئے اور اس کا ہیومن سول کہاں گئے؟ جو لوگ مانتے ہیں کہ انسان اسی طریقے سے جانوروں کی سول میں جاتا ہے، وہ لوگ جو شاکاہاری ہے، یعنی ہندو سوسائٹی میں آپ دیکھیں ویجیٹیرین ہے، ماंس نہیں کھاتے، گوشت نہیں کھاتے. ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے نہیں، لیکن مذہب کے کہنے پہ، آپ کے دھرم میں، آپ کے مذہب میں گوشت کھانا حرام ہے. اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ اس کو جانور یا حیوان کا گوشت کھانے یا ایون انسیکٹ تب کو مارنے کی منائی ہے. آپ نے جین مذہب کے لوگوں کو دیکھا ہوگا، وہ ماسک پہنتے، وہ سارس کی وجہ سے ماسک نہیں پہنتے، وہ سالوں سے ماسک پہنتے ہیں. اور وہ ماسک پہنتے ہیں، وہ کہتے ہیں باتوں باتوں میں کہیں کوئی انسیکٹ ہمارے منہ میں نہ چلا جائے، یا اس سے بھی کوئی انسیکٹ کا قتل ہم سے نہ ہو جائے. وجہ یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس جانور کو ہم کھا رہے ہیں، جس حیوان کو ہم مار رہے ہیں، اس میں کوئی انسان بیٹھا ہو اور کسی انسان کا اوتار ہو، ہم کسی انسان کو قتل کریں. تو جانور نہیں کھانے کی وجوہات میں سے ایک یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی انسان کی روح موجود ہو، تو جن میں یہ عقائد پائے جاتے ہیں. تو ہمارے دائیوں نے جو آرگیومنٹ کیا ہے، پیر ناصر خسرو کی جو آرگیومنٹ ہے، ان کا کہنا ہے کہ روح کا ایک الگ عالم ہے، جسم کا ایک الگ عالم ہے، دونوں کی اپنی اپنی اصل ہے، اپنا اپنا سورس ہے، اور دونوں پرماننٹلی ساتھ نہیں رہ سکتے. روح جدا ہونے کے بعد اپنی اصل کو جاتی ہے، اور جسم جدا ہونے کے بعد اپنی اصل میں جاتا ہے، وہاں ختم ہوتا ہے. اور اس نے کہا کہ سزا اور جزا اگر واقعی جسمانی ہوتے، کہ اگر ہم یہ لیتے ہیں کہ اس سے جو بھی آپ کو فائدہ ملے گا آپ کے جسم میں ملے گا، تو پھر تو کہا جو اچھے لوگ ہیں ان کا جسم بہت بڑا ہونا چاہیے، اور جو برے لوگ ہیں ان کا جسم چھوٹا ہونا چاہیے. کہ آپ جسم دیکھ کہ ہاں یہ بہت بڑا آدمی ہے، اس کا جسم بہت بڑا ہے، بہت اونچا تگڑا ہے، تو بہت اچھا آدمی ہے، کیونکہ اللہ نے اس پہ بڑی نعمت کی ہے، یہ بہت بڑھ گیا ہے. اور کوئی دبلا پتلا کنگال سا لگے تو کہیں یہ بڑا برا انسان ہے، چونکہ اللہ اس پہ ناراض ہو کر اس کو نعمت سے محروم رکھا ہے. لیکن نارملی آپ کو ایسا نہیں نظر آئے گا. آپ کو بہت ہی اچھا انسان دبلا پتلا نظر آئے گا، اور آپ کو ایک بہت ہی تندرست انسان، شاید اس کے بارے میں آپ کوئی ججمنٹ نہ دے سکے کہ وہ کیا ہے. تو کہا کہ یہ جسم کے ساتھ جو رشتہ ہے سزا اور جزا کا، وہ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ اس کا تعلق روح کے ساتھ ہے.
مرنے کے بعد کے جو عقائد عام طور پہ جو جنرل اسلام میں پائے جاتے ہیں کہ انسان مرنے کے بعد، جو ہم قیامت کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ موت کے بعد زندگی کو ماننا، یہ تو اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کی جو عام تشریح پہلے ہوتی ہے مسلمانوں میں پائی جاتی ہے وہ ظاہری ہے، اور ظاہر پہ کوشچن کر کے ہی آپ باطن کی طرف جاتے ہیں۔ تو ظاہر میں مرنے کے بعد کی زندگی یا قیامت کی زندگی جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو انسان مرتے ہیں، اور جو مرے ہوئے ہیں وہ قیامت کا انتظار کرتے ہیں، قیامت کا عقیدہ ان کے اندر موجود ہے اور پایا جاتا ہے۔ جب قیامت کا دن آئے گا تو کہتے اسرافیل جو ہے اس کو اللہ حکم کرے گا اور وہ سور پھونکے گا، ٹرمپٹ بلو کرے گا۔ جب سور پھونکے گا تو جتنے بھی لوگ ہیں سب ہلاک ہو جائیں گے، جو مرے ہوئے وہ تو انتظار کر رہے ہیں، اور جتنے لوگ زندہ ہیں وہ سب مر جائیں گے۔ تو گویا پہلی سور میں جتنے بھی جاندار ہیں انسان ہیں سب مر جائیں گے۔ پھر اللہ دیکھے گا ہاں سب مر گئے ہیں، تو اب اس کو حکم دے گا اب دوسرا سور پھونکو، اس میں جتنے بھی مردے تھے سب زندہ ہو جائیں گے۔ یہ قیامت کا جو آغاز ہے، جتنے بھی لوگ مردہ ہیں وہ سب جمع ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ انہیں بہت بڑے میدان میں جمع کرے گا اور ان کا حساب کتاب لے گا۔ تمام دنیاوی رشتے ناطے ختم ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ترازو لگائے گا اور اس ترازو پہ ہر ایک کا اعمال وزن ہوگا، اس کے مطابق جنت اور جہنم میں ڈالا جائے گا۔ شدید گرمی ہوگی، زمین تانبے کی طرح تپے گی اور سورج 100 بالشت نیچے آ جائے گا، اور جو جنتی ہوں گے ان کو جنت میں جانے کے لیے پل صراط پر سے، جو ایک تلوار سے بھی تیز دھار اور بال سے بھی باریک پل ہے، اس کے اوپر سے گزر کے جانا ہوگا۔ جو نیک لوگ ہیں وہ تو دوڑ کے نکل جائیں گے، اور جو برے لوگ ہیں وہ کٹ کٹ کے جہنم کے اندر گرتے چلے جائیں گے، مگر جو مسلمان ہیں وہ رسول اللہ کو ڈھونڈ کے نکالیں گے، رسول اللہ ان کے ساتھ ہوں گے، ان کی شفاعت کی وجہ سے مسلمانوں کو جو ہے وہ نجات ملے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں ڈالیں گے۔ یہ جو ظاہری ڈسکرپشن ہے اس پہ جو لوگ سوال کرتے ہیں ان میں بہت سے سوالات آ سکتے ہیں کہ کیا ایسی کوئی قیامت کی مثال موجود ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوگا، تو پہلے کبھی ایسا ہوا ہے؟ اگر پہلے کبھی ایسا ہوا ہو تو انسان کا عقیدہ اور مضبوط ہو جاتا ہے کہ ہاں بھئی یہ ہو چکا ہے، دوسری بار بھی ہو سکتا ہے۔ اگر نہیں ہوا ہے کبھی بھی ایسا تو شاید یہ پہلی دفعہ ہوگا، اور اگر پہلی دفعہ ہوگا تو لوگ اس کو صحیح معنی میں سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ یہ کیسا ہوگا۔ کیا اس وقت تک مرے ہوئے لوگ انتظار کریں گے؟ جو اس ظاہری قیامت کے حوالے سے لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ چلے بھائی جتنے زندہ ہیں وہ تو مر جائیں گے، تو جو اس سے پہلے 100 سال پہلے، 1000 سال پہلے، 50,000 سال پہلے مر چکے ہیں وہ سب اپنے حساب کے واسطے انتظار کریں گے؟ کہاں سب انتظار کریں گے؟ کہاں انتظار کریں گے؟ برزخ میں انتظار کریں گے۔ اچھا تو ان میں نیک اور بد سب انتظار کریں گے؟ اچھے لوگ بھی گزر گئے ہیں پہلے، انبیاء بھی گزرے ہیں، اولیاء بھی گزرے، ائمہ بھی گزرے ہیں، ولی اولیاء، اچھے نیک لوگ بھی گزرے ہیں، برے بھی گزرے ہیں، تو سب ایک ساتھ قیامت کا انتظار کریں گے؟ تو یہ کیسا انصاف ہے کہ برا بھی انتظار کرتا رہے اور اچھا بھی انتظار کرتا رہے، اور دونوں ایک ہی جگہ انتظار کرتے رہے؟ تو اچھے والوں کے ساتھ کیا اچھا سلوک ہوا؟ قیامت تک تو ان کے ساتھ وہی ٹریٹمنٹ ہوا جو بروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ کیا یہ انصاف میں اس کی گنجائش ہے؟ کیا سب لوگ ایک ساتھ اٹھائے جائیں گے؟ یہ اس میں سوال ہے۔ اگر جسم کے ساتھ اٹھائے جائیں گے تو ان کی عمر اور جسمانی نقص اور خامیوں کا کیا ہوگا؟ اگر سب جسم کے ساتھ اٹھائے جاتے ہیں، اور اس میں بھی بہت سے سنی علماء بھی، جیسے الغزالی ہے، دوسرے ہیں، وہ جسم کے ساتھ پھر سے اٹھنے کو نہیں مانتے، وہ روح کے ساتھ اٹھنے کو مانتے ہیں۔ انہی سوالات کے حوالے سے کہ اگر جسم کے ساتھ اٹھائے جائیں گے تو جن کے جسم میں خامیاں تھی کیا وہ خامیاں اسی طرح رہیں گی؟ کہنے سب خامیاں ختم ہو جائے گی اور وہاں جسم نہ بڑھے گا نہ گھٹے گا، یکساں رہے گا، تو کون سی عمر میں رہے گا؟ اگر آپ جوان کہیں گے تو مطلب اس کے مقابلے میں بچپن جیسی کوئی چیز ہے، اور اگر بڑھاپا ہے تو اس کے مقابلے میں جوانی جیسی کوئی نہیں، اس جسم سے الگ ہے، تو پھر تو یہ جسم نہیں ہوا نا۔ اور ایک جسم کو ختم کر کے پھر اسی جسم میں پیدا کر کے جزا دینا، اس میں کون سی بڑی بات اور کون سی نئی بات ہے؟
اور اگر ایک انسان کا جسم جل گیا ہے اور ختم ہو گیا ہے، اس کا کیا؟ ہاں، اس کو اللہ بنائے گا، پھر سے پیدا کرے گا۔ کسی انسان نے اگر دوسرے انسان کو مار کے کھا لیا اس کو، اور وہ جسم اس دوسرے انسان کا جسم کا حصہ بن گیا، اس کا کیا؟